معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ و رسول کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول کے لیے کسی سے نفرت اور عداوت کرتا ہے، اللہ تعالی ایسوں کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیتا ہے اور اپنی طرف کی روح سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ ماہ سفر ہے، جس میں 23، 24، 25 سفر، 2، 3، 4 تاریخ یعنی کل ہفتہ اتوار پیر کو تینوں دن عرس رضوی کی دھومیں پوری دنیا اسلام میں مچتی ہیں، اور 25 سفر یعنی 4 اکتوبر کو قل شریف ہوتا ہے۔ پورے عالم اسلام میں اعلیٰ حضرت کے نام کی دھومیں مچی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ محسن قوم و ملت ہیں۔ انہوں نے دین کا اتنا بڑا کام کیا ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی ان کا نام لیتے نہیں تھکتے۔ اعلیٰ حضرت عشق رسول کا نام تھا، اعلیٰ حضرت محبت نبی کا نام ہے، اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کا نام ہے، اور وہ ان کا عقیدہ اور ایمان اتنا پختہ اور کامل تھا کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ آج میری گفتگو اسی محور پہ گردش کرے گی کہ اعلیٰ حضرت اور اللہ و رسول پر ان کا ایمان اور یقین کامل ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک مولانا تھے، مولانا غلام حسین، جو علم نجوم کے بہت ماہر تھے، علم فلکیات کے۔ ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ بارش کب ہوگی، کب موسم کیسا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اب اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کتنا اونچا تھا۔ ایک ماہر فلکیات ہے، ایک ماہر نجوم ہے، ایک بہت بڑا عالم ہے، جس کا نتیجہ ہمیشہ اکثر صحیح نکلتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مولانا بارش کے لیے آپ کا کیا خیال ہے، بارش کب ہوگی؟ گرمی کا موسم تھا۔ مولانا فوراً ایک کاغذ اور قلم لے کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر تک انہوں نے نقوش بنائے، ستاروں کی چالیں تلاش کیں، اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکال کر، رزلٹ نکال کر اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھ دیا اور عرض کیا، سرکار
اس ماہ میں بارش کا نام و نشان نہیں ہے، بارش اگر ہوگی تو اگلے ماہ ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر رب کی مرضی ہو جائے تو ابھی بارش ہو جائے۔ مولانا نے کہا بے شک حق ہے، لیکن میرا نتیجہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بارش اس مہینے میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا مولانا ذرا گھڑی میں دیکھو کیا وقت ہو رہا ہے۔ مولانا نگاہ اٹھائی، دیوار پر گھڑی لگی تھی، دیکھ کر بتایا 11:15 بج رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر ابھی 12 بج جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا 12 بجنے میں کتنا وقت ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ ابھی پون گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، مسکرائے کہ لو ہم ابھی 12 بجائے دیتے ہیں۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سوئی کو 12 پر لا کر کے روک دیا، گھنٹہ ٹن 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 بجنے لگا۔ مسکرا کر فرمایا دیکھو مولانا 12 تو ابھی بج گئے۔ تو مولانا نے جواب دیا، عرض کیا سرکار یہ تو آپ نے سوئی کو گھما کر وہاں رکھ دیا اس لیے 12 بج گئے، ورنہ تو حقیقت میں پون گھنٹے کے بعد ہی 12 بجنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا یہ سوئی میرے اختیار میں ہے، میں نے پون گھنٹے سے پہلے ہی اس کو اس کی منزل پر رکھ دیا اور 12 بجا دیے۔ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس نے چاند اور سورج کو پیدا فرمایا ہے، جس نے ستاروں کو پیدا فرمایا ہے اور ستاروں کی چالیں رکھی ہیں، اگر وہ رب چاہے تو ستاروں کو پہنچنے سے پہلے ہی ان کو ان کی منزل میں پہنچا دے۔ 1 مہینہ کیا، ہفتہ کیا، دن کیا، اگر میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہونے لگے۔ اتنا کہنا تھا، مسکرائے اور فرمایا مولانا ذرا باہر جا کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا بھی نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ عشق محبت، عشق محبت۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا باہر جا کے آسمان پر دیکھو، آنے سے پہلے دھوپ تھی، آنے سے پہلے گرمی تھی، آنے سے پہلے حرارت تھی، آنے سے پہلے تمازت تھی۔ مولانا باہر جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، کچھ دیر پہلے آسمان پر کہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی کہ نگاہ ڈالی ہے، کیا دیکھا ہے کہ چاروں طرف سے کالی کالی گھٹائیں چھا رہی ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد رم جھم بارش ہونے لگی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں انا فی عطش و سخاک اتم، اے گیس ہوئے پاک، اے ابر کرم برسن ہارے، رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ آپ نے اس واقعے میں اندازہ لگایا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کیسا یقین اور ایمان کامل تھا۔ ایسا ہی یقین ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ایک اور مثال لیجئے، اب آتے ہیں محبوب کبریا کی جانب، اب آتے ہیں محبوب خدا کی جانب۔ رسول اللہ کے فرمان پر کیسا یقین ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت حج بیت اللہ کے لیے دوسری مرتبہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو بخار ہو گیا تھا، اب کچھ بخار ہلکا ہوا ہے، طبیعت ٹھیک ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، سرکار اعلیٰ حضرت طواف کے لیے نکلنے لگے، بارش ہونے لگی۔ ایک مولانا ساتھ میں تھے، عرض کیا سرکار آپ کو بخار ہو گیا تھا، یہ بارش آپ کے لیے مضر ہو سکتی ہے، آپ بارش میں نہ نکلیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے ذہن میں سرکار کا فرمان گونج رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو بارش میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں تیرا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار اعلیٰ حضرت نے مولانا کی بات سنی انسنی کر دی۔ مولانا کہتے رہے سرکار آپ کی طبیعت ناساز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھو، اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھو، اعلیٰ حضرت کا اپنے آقا پر ایمان کامل دیکھو۔ آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگتے ہیں، بارش رم جھم ہونے لگی عزیزان محترم، اور اس کے بعد آپ کو بخار
ہو جاتا ہے۔ مولانا نے عرض کیا سرکار میں نے عرض کیا تھا کہ آپ بارش میں نہ بھیگیں، یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف کی بنیاد پر آپ نے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا حدیث ضعیف جس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک حدیث ہوتی ہے صحیح جس پر عمل ضروری، اور ایک حدیث ہوتی ہے ضعیف جس پر عمل ضروری۔ ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور، لیکن ائمہ کرام کے نزدیک اور محدثین کرام کے نزدیک حدیث ضعیف جو کہ نص شرعی کے خلاف نہ ہو، فضائل اعمال کو اس پر بھی عمل کیا جائے گا، اور اولیاء کرام احادیث ضعیفہ پر فضائل اعمال میں عمل کرتے ہیں۔ مولانا نے کہا سرکار یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے اپنی جان کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حدیث تو ضعیف ہے، میرے نبی کا فرمان قوی ہے۔ حدیث تو ضعیف ہے لیکن اللہ کی رحمت سے امید قوی ہے۔ یہ بخار تو اللہ کی رحمت ہے، آیا اور بس چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا اعتماد اور یقین کامل اپنے آقا کے فرمان پر۔ عزیزان محترم، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا کہ طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آج کرونا سے لوگ پریشان ہیں، کرونا سے لوگ مرتے جا رہے ہیں، اب کرونا بچوں پر اٹیک کرنے لگا ہے، حفاظت ضروری ہے۔ دیکھیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلی حفاظت کا سامان دے دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اگر پنجگانہ نماز پڑھیں، وضو کر کے نماز پڑھیں تو الحمدللہ کوئی بیماری ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ کرونا کیا، کرونا سے بڑی بڑی بیماریاں آئیں گی اور نمازی کا چہرہ دیکھ کے واپس چلی جائیں گی، کیونکہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو بے شمار بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بدن کی تکالیف دور ہو جاتی ہے، دل اور دماغ روشن ہو جاتا ہے اور دل محبت رسول کا مدینہ بن جاتا ہے۔ حضرات، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگ مر رہے تھے، بخار لوگوں کا آ رہا تھا، کان کے پیچھے گلٹیں ہو رہی تھیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو بھی بخار آ گیا، کان کے پیچھے گلٹ سی پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹرز آنے لگے، چیک کرنے لگے، ڈاکٹرز کہنے لگے حضور آپ کو طاعون ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے اور فرمانے لگے کہ کسی کو طاعون ہو سکتا ہے لیکن احمد رضا کو طاعون نہیں ہو سکتا ہے۔ میں یقین کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، سرکار کے فرمان پر اعتماد کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اپنے آقا کے فرمان پر کتنا یقین کامل تھا۔ فرمایا کیوں؟ ڈاکٹروں نے کہا نشانیاں تو بتا رہی طاعون ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ عارضی بیماری ہے، یہ طاعون نہیں ہے، کیونکہ میں نے بہت سے طاعون والوں کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لی ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، جو کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کو وہ بیماری نہیں ہوگی، وہ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعائے پاک ہے، سرکار پاک نے فرمایا ہے جس نے یہ دعا کسی بیمار کو دیکھ کے پڑھ لی اس کو وہ بیماری نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تھا یقین کامل، اور ویسا ہی ہوا۔ جب کچھ ایام کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے تو ڈاکٹر نے رزلٹ دے دیا آپ کو عارضی بیماری تھی، طاعون نہیں تھا۔ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کا یقین کامل اور ایمان کامل۔ عزیزان محترم، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اللہ و رسول کی، اللہ کی قدرت پر یقین کامل تھا، رسول اللہ کے فرمان پر انہیں ایمان کامل اور یقین کامل ہوا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت محسن قوم و ملت ہیں، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ہیں، اعلیٰ حضرت حامی قرآن و سنت ہیں، اعلیٰ حضرت قاطع کفر و دلالت ہیں۔ وہ گئے تو یہ کہہ کے گئے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں،
تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ عزیزان محترم، سرکار اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ کون ہیں؟ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد اپنے زمانے کے تمام علماء، تمام اولیاء کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کو سارے اولیاء کرام جانتے تھے، اور ان کی کرامت یہ ہے اور ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 170 سال پہلے جو صاحب کشف و کرامات تھے وہ اعلیٰ حضرت کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہ واقعات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ و رضوان کی شخصیت یہ ہے کہ ایک صاحب بریلی کے رہنے